اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صاحب سبحان الصبوح نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے اس کو ہمارے کمنٹیٹر صاحب نہیں سمجھ سکے، جنہوں نے ہم پر کمنٹ فرمایا۔ انہوں نے کیا کمنٹ فرمایا وہ میں دے دوں گا یا دیکھ لیجئے گا، ایک خاص اسٹائل سے دوں گا، کیونکہ ظاہر بات ہے ہر چیز کا میں احتیاط برتتا ہوں، اور میں کچھ زیادہ ہی احتیاط برتتا ہوں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یوٹیوب کی پالیسیز ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہیں، اور لوگوں نے بھی پڑھی ہوں گی۔ تو محترم صاحب جو ہیں سبحان الصبوح کے مصنف، انہوں نے کیا بیان فرمایا، ارشاد نہیں، تو اس کا وہ ہمارے کمنٹیٹر صاحب نہیں سمجھے، اور جو سمجھے انہوں نے بیان نہیں فرمایا، لیکن جو سمجھے ہیں ہم اس پر رد کر دیتے ہیں۔ دیکھیے دعویٰ کیا ہے کہ امکان کد سے امکان عقل، امکان جماع، امکان سرقہ، امکان عطش وغیرہ عیوب و قبائح لازم آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے۔ اب اعتراض، پہلا ہمارا اعتراض ہے کہ ایک عیب یا قباحہ سے دوسرے کے لزوم پر دلیل کا احتیاج ہے۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے یہ قبائح لازم آتے ہیں، تو ہر عیب جو آپ کہیے گا کس سے عطش لازم آتا ہے تو آپ دلیل دیں گے۔ آپ کہیں گے کس سے عقل لازم آتا ہے تو آپ دلیل دیں گے۔ ہر عیب جس کو کہا جو بیان کریں گے وہ لازم آتا ہے تو اس پر ایک مستقل دلیل چاہیے۔ اگر آپ دلیل نہیں دیتے تو ہم کہیں گے کہ لازم ہی نہیں آتا ہے، تو استدلال کس بات کا؟ آپ کہتے ہیں بھائی اگر باری تعالیٰ کس پر قادر ہے تو فلاں فلاں پہ بھی قادر ہوگا، مثلا عقل پر، شرب پر، جماع پر، الیاذ باللہ تعالیٰ، تو ہم کہیں گے ثبوت دیں، استلزام تو ثابت کریں پہلے ان میں۔ تو جب کذب سے عقل لازم ہی نہیں آتا تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ کس پر قدرت سے عقل پہ قدرت لازم آتی ہے؟ حیرت ہے۔ بس ہم سے کہتے ہیں جواب دیں، خود ثابت کرنا ہوتا ہے، دعویٰ دلیل نہیں ہوتا۔ آپ نے دعویٰ کیا اس پہ قدرت لازم آتی ہے، ہم کہیں گے کیسے آتی ہے، ثابت کریں۔ کس سے عقل ہی لازم نہیں آتا تو اس عقل پر قدرت کہاں سے لازم آئے گی، قدرت کہاں سے اس پر لازم آئے گی؟ اچھا، بحث کی خاطر تسلیم کر لیا کہ کوئی ایک عیب یا ہر عیب یا تمام عیوب یا ان کے امکانات لازم آتے ہیں، تو قاعدہ یاد رکھیے کہ ممکن عقلی سے جب محال عقلی لازم آئے تو وہ ممکن عقلی محال وقوعی ہو جاتا ہے۔ زیادہ صریح اور علمی اصطلاحات میں اگر ممکن بالذات سے محال بالذات لازم آئے تو ممکن بالذات محال بالغیر ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اگر کہا جائے کہ کذب پر قدرت سے عقل پر قدرت، جماع پر قدرت، سرقہ پہ قدرت، عطش پہ قدرت وغیرہ لازم آتی ہے، تو اس کا جواب ہے کہ کذب سے عقل وغیرہ لازم نہ آئیں تو کذب پر قدرت سے عقل پر قدرت لازم نہیں آتی۔ جو لازم ہی نہیں آ رہی ایک دوسرے سے، تو ایک پر قدرت سے دوسرے پر قدرت کیسے لازم آ گئی؟ اگر کذب سے عقل وغیرہ لازم آتے ہیں، کوئی یا ان میں سے کوئی ایک یا ہر ایک، تو وہ ممکن عقلی جس سے محال عقلی لازم آئے محال وقوعی ہو جاتا ہے۔ کسی محال وقوعی پر قدرت سے اس محال عقلی پر قدرت لازم نہیں آتی جس کو وہ مستلزم ہو۔ یہ تو عام قاعدہ ہے، یہ تو ایک طفل بھی جانتا ہے جو ان مسائل کو سے واقف ہو۔ زیادہ علمی الفاظ میں اگر ممکن بالذات کسی محال بالذات کو مستلزم ہو تو وہ ممکن بالذات کو تو اس ممکن بالذات کو محال بالغیر کہتے ہیں۔ محال بالغیر پر قدرت ہونے سے اس محال بالذات پر قدرت لازم نہیں آتی جس کو وہ مستلزم ہو کر محال بالغیر ہوتا ہے، ورنہ تو باری تعالیٰ کسی بھی محال بالغیر پر قادر نہ ہو، ہر محال بالغیر اور عاجز ہو جائے، کیونکہ ممکن بالذات اگر محال پر قدرت نہ ہو تو عز ہوتا ہے، اگر وہ محال بالذات کو مستلزم ہو تب بھی قدرت نہ ہو تب بھی عز ہو جائے گا۔ اب چوتھا پوائنٹ دیکھیے کہ ایک تعداد ان حضرات کی جو امکان ہے کہ اس کے مخالف ہیں، بہت شدید مخالف ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تعداد خلاف خبر اور خلاف وعدہ پر باری تعالیٰ کو قادر مانتی ہے۔ اس سے ان کے نزدیک
کذب لازم آتا ہے، لیکن وہ خلاف خبر و خلاف وعدہ پر قادر تو باری تعالیٰ کو مانتے ہیں، کذب پر نہیں مانتے۔ خود ان صاحب جن کا انہوں نے مطلب ہی نہیں سمجھا تھا، وہ اس جانب میلان رکھتے ہیں، ان پر بھی تو یہ الزام عائد ہو جاتا ہے، بلکہ یا ہو سکتا ہے، جیسا بھی ہو، ہم تو کہتے ہیں ہو بھی سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ اور جب اب قاعدہ یاد رکھیے، جب الف ممکن عقلی ہو اور با محال عقلی اور غیر مقدور، لیکن الف سے با لازم آئے تو بھی الف پر قدرہ سے با پر قدرہ لازم نہیں آتی، چہ جائے کہ الف سے با لازم نہ آئے۔ حاصل جب لزومی باطل تو جواب کس کا دیا جائے؟ تو یہ تو عجیب سی بات ہے، یہ اب ہم کیا کہیں کہ زبان کیسی ہے؟ وہ کہتے ہیں زبان، وہ تو کھول کھول کے انہوں نے عیوب بیان کیے، کیوں کھولے؟ ہم نے بھی تو انہی کی باتیں کہی ہیں، اور کیا ان سے پہلے یہی استدلالات نہیں ہوئے تھے؟ بالکل ہوئے تھے، مگر علمی طریقہ تھا، ہم نے بھی علمی طریقہ دیا، وہ انداز تو اختیار ہی نہیں کیا ہے، بلکہ ہم تو اپنی ویڈیو کو اس انداز سے بالکل پاک رکھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے کمنٹیٹر صاحب جو ہیں محترم و مکرم، انہوں نے جو الزامات لگائے انہی پر سوال ہے۔ پہلے تو لزوم ثابت کریں گے کہ کذب سے مثلا عقل لازم آتا ہے، پھر کہیے کہ کذب باری سے عقل باری لازم آتا ہے، اور پھر آپ کہیے گا کذب باری پر قدرہ سے عقل باری پر قدرہ لازم آتی ہے، یہی استدلال ہو سکتا ہے۔ اور اب ہم جواب دیتے ہیں کہ کذب باری سے عقل یا تو لازم آئے گا یا نہیں لازم آئے گا۔ اگر عقل الباری لازم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ممکن عقلی سے محال عقلی لازم آئے تو وہ ممکن عقلی محال وقوعی ہو جاتا ہے، محال وقوعی پر قدرہ سے اس محال عقلی پر قدرہ لازم نہیں آتی جس کو وہ مستلزم ہے۔ یہ تو عام بات ہے، یہ کوئی بہت ہی میں نے بڑا استدلال تو نہیں کیا ہے، بڑی ایک عام سی بات ہے، سبھی جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے اصل میں ان کو ان عیوب قبائی میں کس کو شامل کر لیا ہے؟ ہم وہ نہیں مان رہے نا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لزوم ثابت کریں۔ ایسا ہے تو دیکھیے، الفاظ کے چناؤ اچھے ہونے چاہیے۔ جن صاحب نے ایسے الفاظ استعمال کیے ان پہ جو اعتراضات ہیں کہ ان کی زبان یوں ہے، بالکل ٹھیک ہے، گستاخی اس جانب سے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، آپ خود بتائیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے۔ باقی یہ کہ انہوں نے عیوب کھول کھول کر بیان کیے، تو یار محترم عرض یہ ہے کہ کھول کر بیان کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ وہ تو دو جملوں میں لوگ سمجھ جاتے ہیں، یہ صرف عوام میں لوگوں کو پریشان کرنا تھا۔ وہ تو ہم نے بھی دیکھیے ان کے اعتراضات کو کتنے کنسائز طریقے سے اور کتنے اعلیٰ علمی انداز سے بیان کیا ہے، دیکھ لی، یہ ہمارا بیان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تہذیب کا دامن ہو تو علمی بحث ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ ہمارے علماء کو کاف کلمن، میم محملہ، کاف بھی محملہ ہی ہے، کاف عربی کلمن محملہ، اور میم محمدہ، یا تحتانی ہے اور یا معروفہ ہے، اور نون یہ معجمہ، اور یا مجہولہ تحتانی، اس میں نقطہ ڈالتے ہیں، اسے تحتانی میں ڈالیں۔ تو دیکھیے آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ الفاظ تو ہمارے علماء کے لیے بھی استعمال کر ڈالیں، کیا کہا جائے؟ تو اگر ہم چاہیں تو ہم یہ الفاظ نہیں، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، ہم ان کے لیے یہ الفاظ، ہاں ٹھیک ہے، عقائد پہ ہم کہیں گے کہ عقیدہ شرکیہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس پہ یہ فتویٰ لگتے ہیں، لیکن یہ علمی باتیں تو نہیں کر رہے نا۔ اب آخری بات یہ دیکھیے کہ آپ نے اعتراض کیا تھا کہ انہوں نے کھول کھول کر بد زبانی اس لیے کی کہ لوگوں کو ذہن کے اندر مسئلہ سمجھ میں آ جائے، تو ان کا تو استدلالی وہ خود بھی جانتے ہوں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور لوگوں نے بھی کیا تھا، کوئی یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ اب تک کسی نے جواب نہیں دیا، کس بات کا جواب دیا جائے یہ بتائیں؟ کہ جب لزومی نہیں ہے تو ہم کس بات کا جواب دیں؟ آپ نے دعویٰ کیا ہے، ہم دعویٰ نہیں مانتے، بس یہی جواب ہے، مزید تفصیل تو ہم نے بیان کر دی ہے۔ کس بات کا جواب دیں کہ اس پر قدرت ہے تو اس پر بھی ہوگی، جب یہ اس کو مستلزم ہوگا یا اس سے وہ لازم آتا ہوگا پھر تو کچھ بات چل سکتی ہے نا، لیکن جب یہ لازم ہی نہیں آ رہا ہے تو دعویٰ ہی ہے، دعویٰ دلیل نہیں ہے۔ یعنی جس نے دعویٰ کیا کہ کس سے عقل لازم آتا ہے مثلا،
کس تو یا کس سے جہل لازم آتا ہے مثلا، تو ہم تو کہتے ہیں عقل بھی محال عقلی ہے باری تعالیٰ پر اور جہل بھی محال عقلی ہے باری تعالیٰ پر، بحث تو کس پر ہے؟ تو اگر آپ کہتے ہیں لازم آتا ہے تو آپ دلیل دیں گے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر مان لیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، ہم نے بھی مان لی، فرض کر لیا، تسلیم کر لیا، بھائی اب تو کوئی آپ کو اعتراض نہیں ہوتی ہے، تو اب ہم کہتے ہیں کہ ملزوم کے امکان ذاتی سے یا امکان عقلی سے لازم کا امکان عقلی تو لازم نہیں آتا، اور ملزوم پر قدرت سے لازم پر قدرت لازم نہیں آتی. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، کم از کم وہ تو مانتے ہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خلاف خبر اور خلاف خبر اور خلاف وعدہ پر باری تعالیٰ قادر ہے، اور کذب پر نہیں، حالانکہ لزوم تو ہو رہا ہے نا، یہاں تو لزوم کیا ہے. اور ٹھیک ہے، آپ کذب کو عقل و شرب و جہل و عطش کی طرح محال مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں کہ لزوم ثابت کریں. تو یہ سمجھ لینا کہ جواب نہیں ہے، یہ غلط ہے. اعتراض جب کریں تو ثابت بھی کریں، کسی کا دعویٰ وہ دلیل نہیں بنتا، کسی کا دعویٰ دلیل. بہرحال یہ تو ہوا جو لوگ سمجھتے ہیں ان کی عبارات سے. اصل میں ان کی مراد تھوڑی مختلف تھی، وہ کس طرح انہوں نے کیا وہ کبھی موقع ملا تو وہ بھی بیان کر دیں گے. کم از کم اتنا تو ہو گیا کہ نیٹ پر ایک جواب یہ بھی دیکھ لیجئے. جب کوئی اعتراض ہوتا ہے نا تو یہ نہ سمجھیں کہ دوسرے نے جواب نہیں دیا. اب اگر نہیں دیا لوگوں نے تو اس کی پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ کہ لوگوں نے یہ مسائل، علماء نے بھی یہ پڑھنے بند کر دی. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ کن کن علماء سے ہم نے کیا کیا بحثیں کرنی پڑی ہیں، تو جا کے ان کو قائل کر کچھ ہوئے ہیں کہ بھائی یہ مسائل اب اہم ترین ضرورت ہے، اس پر جواب دینا اہم ترین بات ہے. دراصل بات یہ ہے کہ بہت ساری کتب ان لوگوں نے نکال دی ہیں، اب وہ جواب دے تو کس کا دے؟ ان کو پڑھا ہی نہیں ہے. اب جس نے پڑھا ہے وہ کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہے، وہ بحث کر سکتا ہے، اس نے بھی پریکٹس کی ہوگی تو جواب دے گا. تو بات یہ ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، باقی میں مانتا ہوں کہ یہ کتب پڑھنی چاہیے. اور اب تو منطق، فلسفہ، کلام، معقولیات یہ پڑھنا ضروری ہے تاکہ مخالفین کو جواب دیا جائے. علم کلام تو بہت ہی ضروری ہو گیا ہے، منطق کو تو خاص طور پہ تخصص کروانا چاہیے، علم کلام پہ تخصص کرانا چاہیے، بلکہ امکان کس پہ تخصص کرانا چاہیے، بہت ضروری ہے. تو بہرحال میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ مسئلے کو سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے، باقی انشاءاللہ ویڈیو پھر بنائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس پر قدرہ ہے تو اس پر بھی قدرہ ہوگی، یہ کوئی انہوں نے اس طرح بحث نہیں کی ہے، مگر لوگوں نے یہ سمجھ لیا، انہوں نے کچھ اور بات کہی ہے اور وہ اس کا بھی جواب ہے. یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ لاجواب ہے. ایک شعر یاد آ گیا کہ آنکھیں ہوں گر بند تو دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے آفتاب کا. اگر یہ شعر یاد آ گیا ہے تو آفتاب ہدایت غالب نے کتاب ہے وہ بھی یاد آ گئی ہوگی. والسلام.